الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام معزز صاحبین گرامی، آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، التجا اور درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کو اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیان کے بعد اللہ کریم مجھے آپ کو بلکہ سارے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان اور کافر اگرچہ یہ دونوں انسان ہیں، لیکن زندگی گزارنے کا طریقہ ان دونوں کا الگ الگ ہے۔ کافر زندگی گزارتا ہے خواہش پرستی کی، اپنی مرضی کی۔ مسلمان زندگی گزارتا ہے اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، اور وہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع رکھتا ہے۔ یہ دونوں کی زندگی میں فرق ہے۔ کافر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے والا، مسلمان اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ کافر خواہش پرست ہوتا ہے، مسلمان اپنی خواہشات کو دین کے تابع رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک مسلمان کی زندگی کے اندر اور ایک کافر کی زندگی کے اندر۔ کیونکہ جب مسلمان کلمہ پڑھ کے وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس کے کلمے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی کام، میری زندگی کا ہر عمل، خوشی ہے، غمی ہے، سفر ہے، حضر ہے، تجارت ہے، زندگی ہے، موت ہے، ہر حکم کو دیکھوں گا کہ فلاں موقع کے اوپر تیرا حکم کیا ہے، فلاں جگہ کے اوپر یا اللہ تیرا حکم کیا ہے۔ تو وہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہش کو، جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو دین کے تابع رکھ کے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن مسلمان کی یہ شان بھی ہونی چاہیے کہ مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ جو بات اپنے من کو اچھی لگے اس کو مان لینا، اور جو اپنے نفس کے اوپر ذرا مشکل اور ناگوار گزرے اس کو چھوڑ دینا۔ مسلمان کا یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل یہود کا طریقہ تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کا کچھ حصہ تورات کو مان لیا اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ مسلمان کا یہ کام ہے ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کے اندر ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والوں، مکمل طور کے اوپر تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پہ اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دو، اپنی نظام زندگی کو مکمل اسلام کے ضابطے کے اندر ڈال دو۔ اسلام تمہاری رہنمائی کیا کر رہا ہے، اسلام تمہیں کیا سکھا رہا ہے۔ تو یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہے کہ اے ایمان والوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کوئی اور چیز ہے اور اسلام کوئی اور چیز ہے۔ ایمان کا مطالبہ کوئی اور ہے اور اسلام کا مطالبہ کوئی اور ہے۔ تفصیلات میں جائیں تو یہ عنوان لمبا ہو جائے گا، مختصر سا سمجھ لیجیے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے۔
ایمان کہتے ہیں رب کو ماننا، ایمان کہتے ہیں رب کو ماننا، اسلام کہتے ہیں رب کی ماننا۔ ایمان کہتے ہیں رب کو ماننا اور اسلام کہتے ہیں رب کی ماننا۔ رب کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے۔ تو اللہ کی مرضی اور جو چاہت ہے وہ اس نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ میں ان باتوں سے راضی ہوتا ہوں، ان باتوں سے ناراض ہوتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے احکامات جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک میں کہا جا رہا ہے یہ کام کرو اور ایک میں کہا جا رہا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ جو کرنے والے ہیں ان سے اللہ راضی ہوگا، جو نہ کرنے والے ہوئے اگر ہم نے وہ کیے تو اللہ کی کیا ہوگی، ناراضگی ہوگی۔ جب اللہ کی ناراضگی ہوگی تو پھر یہ معاشرہ، اس میں بگاڑ پیدا ہوگا، اس میں فساد پیدا ہوگا، وہ معاشرہ بدامنی کی طرف جائے گا، وہ معاشرہ ناکامیوں اور پستیوں کی طرف جائے گا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو مذہب دیا نا، مذہب اسلام، وہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے اور یہ ایسا خوبصورت مذہب ہے، یہ پاکیزہ بھی ہے، حیا والا بھی ہے، غیرت والا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں کے اندر اپنی زندگی کے اندر اس کو نافذ کریں، اسلام قدم بہ قدم ہماری رہنمائی کرے گا، قدم بہ قدم ہمیں بتائے گا تم نے اس موقع پر کیا کرنا ہے، فلاں موقع کے اوپر کیا کرنا ہے۔ تو اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور کے اندر ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا اور ہم مغرب کے کلچر سے متاثر ہو گئے۔ ہاں جی، اس دور سے متاثر ہو گئے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، خیر امت کرنی، لوگوں زمانے بڑے بڑے آئیں گے لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، میرا زمانہ سب زمانوں سے بہترین ہے۔ تو زمانے آج کے دور کے اندر بھی ہم گزر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، بڑی بڑی جدید آلات بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہم بدامنی، انتشار اور معاشرے کی بگاڑ کا شکار ہیں، ہمیں یہ سوچ اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ اگر تم نبی کے زمانے والا زمانہ لے آؤ، اللہ بدامنی کو امن کے اندر پیدا کرے گا، اللہ معاشرے کی بگاڑ کو ختم کر کے معاشرے کو سیدھے رستے کی طرف گامزن کر دے گا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم مغرب کے کلچر سے متاثر ہو گئے، محمد عربی کے کلچر سے متاثر نہیں ہو گئے۔ ہاں جی، ہم اس دور کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم سمجھو گے شاید یہودی کامیاب ہے، تم سمجھتے ہو کہ شاید عیسائی کامیاب ہے، نہیں، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہونے والے جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ نمونے دکھاتا ہے، اللہ ہمیں بطور مثال یہ چیزیں دکھاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ہم خواہش پرستی کی زندگی کے مطابق چلتے جا رہے ہیں، جو خواہش کے اندر آیا، حتیٰ کہ ہم نے دین کو بھی نہیں چھوڑا، دین میں بھی جہاں ہماری خواہش آئی ہم نے اس کو اپنے مطابق ڈال دیا، یہ بھی تو اچھا کام ہے، یہ بھی تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ بات اچھے کام کی نہیں ہے، بات دیکھو پیغمبر خدا نے یہ عمل کیا ہے یا کہ نہیں۔ اگر ایک آدمی 4 رکعت کی بجائے 6 پڑھے، اب ظاہری بات ہے ذکر بھی بڑھ گیا، سجدے بڑھ گئے، قیام بڑھ گیا، رکوع بڑھ گیا، لیکن وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ نبی کے طریقے سے ہٹ کے ہے۔ تو ہر اچھا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، عمل وہی اعمال صالحہ میں شامل ہوگا کہ جس کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور یقین کیجیے مسلمان کی کامیابی اسی کے اندر ہے۔ آج ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے، نہیں ایسا کچھ ہوا، ستارے آج بھی اسی طرح ہیں، نظام شمسی آج بھی اسی طرح ہے، یہ سارا نظام جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ویسا نہیں رہا۔ اگر ہم اپنے طرز زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈال دیں گے تو یقیناً سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ چاند پہ پہنچنا کمال نہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کر لینا کمال ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کا ہو جانا کمال کا نہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر بھی اپنے رب کو نہ بھولنا یہ کمال بنتا ہے۔ تو بہرحال دین اسلام کو ہم نے مشکل بنایا نہیں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم خواہش پرستی کی دلدل میں، سماجی برائیوں میں، معاشرتی برائیوں کے اندر دھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ دین اسلام ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یقین کیجئے اتنا آسان مذہب، اتنی تخفیف
اور اتنا بہترین مذہب اسلام ہے جس نے ہر ایک کے مزاج کی رعایت رکھی ہے، جس نے ہر ایک کی صلاحیتوں کے مطابق اس کے اوپر اللہ نے حکم نازل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں دین مشکل، دین کیسا مشکل ہے بھائی؟ دین کے اندر اب دیکھیں، اگر ایک آدمی کے اوپر حج فرض ہے تو کس کے اوپر ہے؟ ہر ایک کے اوپر کہ کس کے اوپر؟ صاحب استطاعت کے اوپر۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ جو صاحب نصاب ہے۔ ہر ایک اوپر تو اللہ نے ایک حکم تو نہیں لگا دیا، اگر کوئی جس کے پاس نصاب نہیں ہے اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں حج فرض نہیں، جو صاحب نصاب نہیں قربانی نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ دین تو بالکل سیدھا ہے اور ہر ایک کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حکم اتارا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جتنی بساط ہے، انسان کے اندر جتنی کمپیسٹی ہے، انسان کے اندر جتنی طاقت ہے، اللہ نے حکم ہی ویسے نازل کیا۔ اور یقین کیجیے اتنا آسان دین ہے۔ نماز حکم ہے نا، اگر ہم سفر کرتے کرتے اتنا سفر کرتے ہیں کہ جس سے ہمارا جسم تھکن محسوس کر رہا ہے، ہاں جی، اور شرعی طور کے اوپر وہ اگر 48 میل بن جاتا ہے، اللہ اپنے حق میں کمی کر دیتا ہے، 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھ لو لیکن پڑھنا ضرور۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حکم میں تخفیف کر رہا ہے، اللہ اپنے حکم کو، میرے بندے کو تکلیف نہ ہو میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے، تو دین کیسا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح اگر معاملہ ہے، آپ سب نے کیا فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی باوجود اس کے کہ کوئی عذر بھی نہیں ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں نہیں آتا، آپ سب نے کیا فرمایا، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں جس نے پتھر کھا کے بھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہاں جی، جو سجدے کی حالت کے اندر لوگ اس کے اوپر گندگی ڈال رہے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، ان کے حق میں یہ کہہ رہا ممکن ہے کہ یہ لوگ راہ راست کے اوپر آ گئے، لیکن وہ رحمت للعالمین کے اوپر زبان کے اوپر یہ جو لفظ آئے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیے کہ کس حد تک اللہ کے پیغمبر کو دکھ ہے، کس شخص کے اوپر، فرمایا اس شخص کے اوپر کہ باوجود کوئی عذر بھی نہیں ہے، اللہ کا منادی مسجد کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، مفہوم، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے صحابہ کرام کو حکم دوں وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائیں اور ان کے لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا کے جلا دوں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے۔ پھر حکم کیا ہے خواتین کے لیے؟ اب دیکھیں نا، جو دینی احکامات ہیں وہ مرد اور عورت کے لیے اللہ نے ان کی صلاحیتوں اور ان کی طاقت کے مطابق اتارے ہیں۔ عورت کے لیے کیا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر پردے کا جتنا اہتمام سے ہوتا ہے وہاں پہ نماز ادا کرے، وہ اس کے ہاتھ میں بہتر ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے مسجد میں آؤ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کو گھر کے اندر پورا کرو۔ ہمارے اوپر جمعہ کی نماز کو فرض کر دیا گیا ہے، ان کو اوپر نہیں کیا گیا، اگر وہ آئیں تو پڑھ لیں، نہیں تو وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں۔ یعنی مطلب یہ مثال دینے کا ہے کہ دین مشکل نہیں ہے۔ مرد کے لیے اگر ایسا کوئی حکم ایسا اللہ نازل نہیں کیا جو اس کی طاقت سے باہر ہو، عورت کے لیے اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں نازل کیا جو عورت کی طاقت سے باہر ہو۔ ہر ایک کو اللہ نے اس کی حد میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر اللہ نے دین کے جو حکم ہے وہ نازل کر دیا ہے۔ تو آج ہوتا ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آئیں۔ معاشرہ تب درست ہوگا جب ہمارے معاشرے میں اسلام قائم ہوگا، اسلام کی حدود نافذ ہوں گی، اسلامی نظام کے مطابق جب ہمارے سارے کے سارے معاملات ہوں گے۔ تو آج ہم کہتے ہیں جی اسلام کیسے آ جائے گا؟ بھئی ہم بھی کہتے ہیں ایک دم نہیں آئے گا، قربانی کے بعد آئے گا، ایک وقت گزرنے کے بعد آئے گا۔ معاشرہ ایک دم نہیں بن جاتا، معاشرہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی بات کو اپنے اوپر نافذ کر کے تو دیکھیں، پھر اللہ اس کے اثرات بھی دکھائے گا، نتائج تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو یہی بات چل رہی تھی کہ ہم اسلام کے اصولوں کو دیکھیں کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر مرد اور عورت کے لیے اللہ نے احکامات میں سہولت رکھی ہے تو آج یہی معاشرہ شور مچا رہا ہے عورتوں کے حقوق کی، عورتوں کی آزادی کی۔ اور بھائی جتنا مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق کے اوپر آواز اٹھائی ہے اس سے پہلے کبھی کسی مذہب نے نہیں اٹھائی، اور نہ کوئی قیامت تک ایسے قانون بنا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے دیکھیں عورت کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا، عورت کے لیے تعلیم کے دروازے بند تھے،
جب چاہا جتنی چاہی عورتوں کو طلاقیں دے دی، پھر اس کی طرف رجوع بھی کر لیا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے، ان کو زحمت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر ان چیزوں کو مٹایا، حصے متعین کر دیے، عورت کو ان کا حق دیا ہے۔ ہاں جی، ماں کے روپ کے اندر ہو فرمایا قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ کے اندر ہو فرمایا تمہارے لیے رحمت ہے، بیوی کے روپ کے اندر ہو فرمایا تمہارے آدھے ایمان کی ضامن ہے۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی تمہارا مذہب پاکیزہ ہے، تمہارا مذہب حیا والا ہے، تمہارا مذہب لوگوں کو حق دلوانے کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیں، اگر حقوق کی بات کرتے ہیں، جنگ ہو رہی ہو کافروں کے ساتھ، تو اسلام نے کیا کہا ہے؟ وہ کافر جو تمہارے مقابلے کے اندر میدان میں نہیں آئے، تم ان کو قتل نہیں کر سکتے، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے ضعیف لوگوں کو قتل نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کو قتل نہیں کر سکتے۔ بھائی اسلام نے جب کافروں کے حقوق کا اتنا خیال کیا ہے تو کیا مسلمان عورتوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں اسلامی تعلیمات سے دور۔ جب ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہو کے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن آ جائے، وہ نہیں آ سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کی منزلیں طے کر لیں، وہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ مومن کا یہ خاصہ ہے، اس کی زندگی کے اندر ایمان اور اسلام کی زندگی ہونی چاہیے۔ جب وہ ہوگی تو پھر مرد بھی کامیاب، عورت بھی کامیاب۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اللہ کہتے ہیں ایمان کی زندگی اوپر آؤ، ایمان والی زندگی گزارو، اعمال صالحہ کے اوپر آؤ۔ مرد اور مومن ہے یا عورت ہے، اللہ ان کو کامیابی دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی کے اندر اسلامی تعلیمات تو نظر آئیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اگر اس کو عزت دی ہے، اگر بیٹی کو رحمت کہا ہے، اگر بیوی کو آدھے ایمان کا ضامن کہا ہے، اگر ماں کے قدموں تلے جنت فرمائی ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، تو آپ نے اس کا عملی نمونہ بھی لوگوں کو دکھایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ آپ کی رضائی بہن آئی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی نبوت والی چادر کو اتارا اور نیچے بچھا کے اپنی بہن کو اوپر بٹھایا۔ صحابہ کرام پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کون تھا؟ فرمایا میری رضائی بہن تھی، میں نے اس کو عزت اور توقیر دی ہے۔ یہ کس نے ادب سکھایا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کو رحمت کہا ہے، زحمت نہیں کہا۔ اللہ کے پیغمبر جس وقت حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ ان کی عزت و احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہاں جی، آپ نے سکھایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہاں پر نہ زندہ بیٹیوں کی عزت محفوظ ہے، نہ مرنے کے بعد ان کی عزت محفوظ ہے۔ کیسا معاشرہ ہے، کیسے یہ ہمارے حالات ہیں کہ اس حد تک ہم اللہ کی نظروں میں گر چکے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہم لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسلام ایسا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کو کون سا معاشرہ دکھائیں کہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، وہ کہا نا کبانے وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کہ ہم کس طریقے سے اپنے معاشرے کو بطور مثال کے پیش کر سکتے ہیں کہ نبی کے دور کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں جی وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایسا دور تھا ہاں جی کہ جو پس ماندہ تھا۔ نہیں بھائی، وہ نبی کا دور روشن دور تھا، نبی کا دور کامیابی کا دور تھا، نبی کا دور اصلاحی معاشرہ کا دور تھا۔ وہاں پہ تو یہ معاملہ تھا کہ کافر کی بیٹی کا اگر سر ننگا ہوتا تھا تو نبی اپنی نبوت کی چادر اتار کے اس کے سر پہ رکھتا تھا۔ صحابہ کرام کا اللہ کے پیغمبر وہ کہ کافر کی بیٹی ہے، آپ اس کے سر کے اوپر اپنی نبوت کی چادر رکھ رہے ہیں، جس کو اللہ کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، آپ وہ چادر اتار رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بیٹیاں سب کی برابر ہوتی ہیں، عزت سب کی برابر ہوتی ہے، چاہے وہ کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو۔ آج ہم جس معاشرے کو لے کے چل رہے ہیں، یعنی وہ معاشرہ جو درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جہاں پہ بیٹیوں کی بہنوں کی عزت کو تار تار کیا جائے، وہ محفوظ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں جہاں پر ایک مسلمان کی عزت محفوظ نہیں، جہاں پر جس معاشرے کے اندر مسلمان کی جان محفوظ نہیں، جہاں پہ اس کا مال محفوظ نہیں، پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ رکے اور آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھا اور خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ بیت اللہ تجھے دیکھنا ثواب،
تو اللہ کا گھر ہے، تیری نسبت اللہ کی طرف ہے، ہاں جی، تیرا چکر کاٹنا اجر و ثواب، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اللہ کو محترم ہے کون؟ فرمایا مومن کی عزت اور مومن کی آبرو اور اس کی جان۔ آج اسی مومن کا حال دیکھ رہے کہ مومن ہی مومن کا دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان ہی مسلمان کی عزت کو لوٹ رہا ہے، مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، تو پھر دوسروں سے کیا کہنا؟ جب ہم ہی ایک اپنے معاشرے کو بطور ایک رول ماڈل کے نہیں پیش کر سکے تو پھر کوئی اور معاشرے کی مثال ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو آج ضرورت ہے اس بات کی، جو اسلام نے ہمیں سنہری اصول بتائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہیں تو ہمارا معاشرہ دن بدن ہاں جی تنزلی کی طرف جائے گا، پستیوں کی طرف جائے گا، عزتیں غیر محفوظ ہوتی جائیں گی، انسان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ہمارے پاس سنہری اصول ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے پیغمبر ایمان والے مردوں کو کہہ دیجیے اپنی نظروں کو کیا کریں؟ پست رکھیں۔ اب مجھے نہیں سمجھایا جا رہا، پورے معاشرے کے مردوں کو سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ دین ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کی حدود کے اندر نام ہے، نہیں، دین ہماری ایک ایک لمحے کے اوپر رہنمائی کرتا ہے۔ اب دیکھیں دوسرے عورت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ میرے پیغمبر عورتوں کو بھی کہہ دیے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو کیا کریں؟ پست کریں۔ کیوں اتنا حکم دیا جا رہا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب وہ تیر لگتا ہے دل میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، دل میں برائی کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر جو غیر محرم کی طرف اٹھے اس کو روک دیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں کس معاشرے کو کہا جا رہا ہے؟ جو معاشرہ بہترین تھا، صحابہ کرام کو اللہ خطاب کر رہا ہے۔ جب یہ ایسی مقدس ہستیوں کے لیے یہ حکم ہے تو پھر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ آج کے اس معاشرے کے اندر ہم اپنی زندگی کو ان احکامات کے مطابق گزاریں۔ اب اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات، نبی کی بیٹیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ازواج مطہرات جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے، نبی کی بیٹیاں جن کو جنت کی خوشخبریاں ملیں، حضرت فاطمہ کو یہ حکم، حضرت ام کلثوم کو حکم، حضرت زینب کو حکم، حضرت رقیہ کو حکم۔ کیا حکم ہے؟ مسلمان عورتوں کو حکم کہ بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلو، لیکن اگر نکلنا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، پردہ ہو کے نکلو، تاکہ مسلمان عورت کی یہ پہچان ہو، یہ مسلمان عورت ہے، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے، تاکہ کوئی منافق لوگ ہاں جی اس کی شرم و حیا کو دیکھ کر وہ اپنی نظروں کو جھکا دے کہ یہ مسلمان عورت کی گھرانے کی عورت ہے، مسلمان خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن جب ہم ان احکامات کو پس پشت ڈالیں گے پھر ہمارے معاشرے میں نظام بگڑے گا، پھر لوگوں کی عزتیں غیر محفوظ ہو جائیں گی۔ ہاں جی حیران ہوتے ہیں، پھر ہمارا میڈیا بھی عورتوں کے حق میں نکل آتا ہے، نہیں مظلوم عورت، ایک عورت کو تم نے سمجھایا نہیں، 70 مردوں کو تم نے پکڑ لیا۔ ہاں جی وہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دین سے ہماری دوری ہے، معاشرے سے ہماری دوری ہے۔ ہمارا جیسے ہم جس ماحول کے اندر رہ رہے ہوں، جس چیز کی دعوت دینی ہے لوگوں نے ہمیں اسی نگاہ سے دیکھنا ہے نا۔ اب اگر میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو آپ اس لیے آئے ہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے، اگر میں برائی کی دعوت دوں گا تو لوگ مجھے اسی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے جو برائی پھیلائی جا رہی ہے وہ انتہائی خطرناک موڑ تک پہنچ چکی ہے کہ انسانوں کے اندر بظاہر تو ایک انسان ہے لیکن اس کے اندر ایک درندگی کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو بہت ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اسلام کے سنہری اصولوں کو مقدم رکھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، وہ نظام، وہ اسلامی تعلیمات ایک تاجر کے اندر بھی ہوں، حاکم کے اندر بھی ہوں، رعایا کے اندر بھی ہوں، عالم کے اندر بھی ہوں، مبلغ کے اندر بھی ہوں، مرد کے اندر بھی ہوں، عورت کے اندر بھی ہوں، بچوں کے اندر بھی ہوں۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، تو یہ تبھی معاشرہ سنورے گا ہاں جی کہ جب ہمارے نظام کے اندر اسلامی نظام ہوگا، وگرنہ اتنی فورس بن جائیں، عدالتیں بن جائیں، سب کچھ بن جائے، یہ معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں امن تبھی ہوگا جب ہماری زندگیوں کے اندر نظام مصطفیٰ ہوگا، جب ہمارے معاشرے کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی پیروی کی جائے گی۔
تب ہمارا معاشرہ درست سمت کی طرف جائے گا، وگرنہ پھر ایسے معاشرے کے طرف آئے روز ہاں جی ہم یہ سنتے رہیں گے یہ واقعات، نہ بچوں کی عزت محفوظ نہ بچیوں کی عزت محفوظ، پھر یہ ہمارا معاشرہ انسانیت کی طرف نہیں درندگی کی طرف جائے گا۔ تو بھائی آج روتے اس بات کی، دین کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے۔ دین کے اوپر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہماری رسومات نے دین کے اوپر چلنا مشکل بنا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں راہیں بتا دی ہیں، ان راہوں پہ چلو، معاشرے میں ترقی پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، امن کی زندگی گزارو گے، ہاں جی ہر قسم کے معاملات تمہارے لیے آسان کر دیے جائیں گے، معاشرہ تمہارے تابع ہو جائے گا۔ تبھی ہوگا جب ہم اپنی خواہشات کو دین کے تابع کریں گے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے دعوت فکر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اگر ہم جنت کے راہی ہیں، اگر ہم جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج الٹ معاملہ ہے، کہتے ہیں خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، موت ایمان کے اوپر مانگتے ہیں، زندگی ایمان کے اوپر گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ خاتمہ بال ایمان مانگتے ہیں، ایمان کے اوپر اپنے معاملات کو چلانے کے لیے تیار نہیں۔ جب ہماری زندگی ایمان کے مطابق ہوگی تو امید ہے، بلکہ اللہ پہ یقین رکھیے اللہ خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے گا، لیکن ایسی زندگی ہونی چاہیے جو ایمان کے مطابق ہو۔ تو دین اسلام بہت آسان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جیسا کہ ایک دیہاتی ہے، پوچھا اللہ کے پیغمبر جنت کے لیے کیا ہے آسانی؟ فرمایا نماز پڑھتے ہو؟ ہاں جی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں۔ سنتے ادا کرتے ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر ادا کرتا ہوں۔ نوافل نہیں پڑھتا؟ اچھا روزے رکھتے ہو؟ ہاں جی روزے رکھتا ہوں، جو اللہ نے فرض کیے وہ رکھتا ہوں۔ فرمایا جو نفل وغیرہ وہ مجھ سے ہمت نہیں ہے۔ تو فرمایا یہی چیزیں تمہیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، تو کیا دین مشکل ہو گیا؟ اسی طرح عورت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ آپ نے فرمایا عورت 4 کام کر لیں۔ کتنے کام کر لیں؟ 4 کام کر لیں۔ اب بڑے کو مشکل بھی نہیں ہے۔ پہلا کام نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز۔ ہاں جی کہتے ہیں عورت ماں کی گود اور بچوں کے لیے پہلی دستگاہ ہوتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے گھروں کے اندر وہ نماز کا قیام کریں گے، نماز پڑھیں گے، بچوں کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے۔ پہلا کام نماز پڑھیں۔ دوسرا کام فرمایا سال کے بعد روزے آ رہے ہیں وہ روزے رکھے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا خاوند غیر موجود نہیں یہاں پہ، اس کی غیر موجود کے اندر اپنی عزت مال کی حفاظت کرے۔ چوتھا کام اپنے خاوند کی فرما برداری کرے۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام۔ اب اس کے اوپر خوشخبری کتنی بڑی ہے، فرمایا ایسی عورت کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جائے۔ 4 کاموں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا کامیابی کا، مومن مرد کے لیے، مومن عورت کے لیے۔ ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے، ہماری فلاح اسی میں ہے، ہماری ترقی اسی میں ہے، ہماری عزت اسی میں ہے۔ جب ہم اس سے ہٹ جائیں گے، لاکھ منزلیں بھی ہم اپنے طور پہ سمجھے کہ ہم نے طے کر لی ہیں، ہم ناکام ہے، کیونکہ مسلمان کی فلاح، مسلمان کی کامیابی سراسر اسی بات کے اندر ہے کہ ہم دین کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔